وَاتْلُو اور آپ بیان کیجئے، آپ تلاوت کیجئے، آپ پڑھ کر سنائیے، علیہم ان لوگوں پر، وَاتْلُ علیہم اور آپ تلاوت کیجئے اور آپ پڑھ کر سنائیے ان لوگوں کو، نبأ واقعہ، الذی اس شخص کا، نبأ الذی اس شخص کا واقعہ، آتیناہ جس کو ہم نے دے رکھی تھیں، آیاتنا اپنی آیات، آتیناہ آیاتنا جس کو ہم نے اپنی آیات سے نواز رکھا تھا، فانسلخ بس وہ پھر نکل گیا، منہا ان آیات سے، فانسلخ منہا بس وہ ان آیات سے نکل گیا، فأتبعہ تو اس کے پیچھے لگ گیا، فأتبعہ تو اس کے پیچھے پڑ گیا، الشیطان و شیطان، فأتبعہ الشیطان شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فکانا اور ہو گیا وہ شخص من الغاوین گمراہ ہونے والوں میں سے، اور وہ شخص گمراہوں میں سے ہو گیا، گمراہ ہو گیا وہ شخص۔ پچھلی جو آیات تھیں ان آیات میں سارے انسانوں کو اللہ رب العزت پر ایمان لانے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی خالقیت اور ربوبیت کو تسلیم کرنے کا عہد یاد دلایا گیا کہ جو ازل میں اللہ رب العزت نے انسانوں سے کیا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان دنیا کی اشیاء، دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی رونقوں میں پڑ کر اللہ کے اس عہد سے روگردانی کر بیٹھتا ہے اور یہاں مار کھا جاتا ہے، یہاں آ کر انسان مار کھا جاتا ہے، اور دنیا کی رنگینیوں میں پڑ کر وہ روگردانی کر جاتا ہے اس عہد سے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے بطور مثال یہاں ایک واقعہ بیان فرمایا، اور وہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تھا، اور جس کے بارے میں زیادہ تر اہل علم حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس کا نام بلعام بن باعورہ تھا۔ بلعام بن باعورہ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی صاحب علم انسان تھا، اور وہ صرف صاحب علم نہیں تھا بلکہ وہ مستجاب الدعوات تھا، یعنی جس کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، نیک متقی عبادت گزار صاحب علم مستجاب الدعوات بڑی صفات کا حامل، اور وہ عمالقہ قوم تھی، اس عمالقہ قوم کا ایک فرد تھا وہ، اور اس قوم کے اندر اس کی بڑی عزت تھی، لوگ کہتے تھے ہم جتنے مرضی برے یہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑا نیک متقی پرہیزگار انسان ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جائیے اور جا کر اس قوم کے اوپر عمالقہ پہ حملہ کیجیے اور ان کو فتح یاب کیجیے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے چلے۔ جب ان کو پتا چلا کہ ہم پر حملہ ہونے لگا ہے تو وہ اس کے پاس آئے، بزرگ کے پاس، آپ دعا کروائیں ہمارے لیے، اللہ پاک ہمیں فتح یاب، ہم فتح یاب ہوں، ہم فتح یاب ہوں، جیسے نیک لوگوں کے پاس ہی کوئی دم درود کریں، کوئی جو بھی کریں، ہم فتح یاب ہوں۔ وہ کہنے لگے نہیں میں نہیں کر سکتا دعا، جو آ رہے ہیں وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں اور میں ان کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اسے دنیا کی بہت بڑی بڑی آفرز اور لالچ دیے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دنیا کے ان آفرز اور لالچ میں مبتلا ہو گیا، مبتلا ہو کر اس نے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کس کے خلاف؟ اللہ کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے سامنے اس نے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ بھیج رہے تھے، تو وقتی طور پر اللہ رب العزت نے اس کے دعا قبول فرمائی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس شخص کو جن علوم سے
جس مقام اور مرتبے سے جن صفات سے نواز رکھا تھا اللہ نے اسے ان سب سے محروم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے ان سب سے محروم کر دیا. یہ تو صرف خیر ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے نام نہیں ذکر کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے دراصل کردار ذکر کیا ہے. وہ بری صفت اور عادت ذکر کی ہے کہ جو انسان کو اس عہد سے دور کر دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے جو عہد انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ ہوا تھا. دیکھیے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ پڑھیے ان پر نبا واقعہ الذی اس شخص کا آتیناہ آیاتنا جس کو ہم نے اپنی آیات سے نواز رکھا تھا، جسے ہم نے اپنی آیات سے. دیکھیں اللہ کا یہ کہنا کہ ہم نے اپنی آیات سے نواز رکھا تھا تو یہ اس شخص کے لیے بڑی فضیلت اور عظمت کی بات ہے کہ اسے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، اور وہ صاحب علم تھا، وہ نیک تھا، وہ متقی تھا، وہ پرہیزگار تھا، وہ مستجاب الدعوات تھا، وہ ایسے الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگتا تھا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے. فَانْسَلَخَ مِنْهَا وہ ان سب سے نکل گیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا وہ ان سب سے نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ پس پھر اس کے پیچھے لگ گیا. الشیطان شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. کیوں پیچھے لگ گیا؟ شیطان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ بندہ میرے قابو میں آنے والا ہے. کیوں؟ اب دنیا کا لالچ اس میں آ گیا ہے، اب دنیا کی رنگینیوں کی ہوس اس کے اندر آ گئی ہے. چنانچہ اب شیطان کو لگا کہ اب یہ بندہ میرے قابو میں آنے لگا ہے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. بتانا یہ ہے کہ جب بندہ دنیا کی لالچ میں آتا ہے نا تو شیطان کہتا ہے چل بھائی اب میرا ٹارگٹ فکس ہو گیا، اب یہ شخص میرا ہے، اب میں اس کو بڑے آرام سے بہکا سکتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر خود دنیا کا لالچ، دنیا کی ہوس ہے. فَكَانَ ہو گیا وہ من الغابین بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں میں سے. وَلَوْ اور اگر شئنا ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ تو ہم اس کا درجہ اور بلند کرتے بہا ان آیات کے ذریعے جو ہم نے دے رکھی تھی. ہم چاہتے تو ہم اس کا درجہ اور زیادہ بلند کرتے. وَلَكِنَّهُ اور لیکن وہ شخص اخلدا وہ تو جھک گیا الی الارض زمین کی طرف، وہ تو زمین کی طرف جھک گیا. زمین سے مراد مادی اشیاء، زمین سے مراد دنیا کی اشیاء، مادی اشیاء، مادت پرستی، مادیت پرستی. وہ تو زمین کی طرف جھک گیا، یعنی دنیا کی اشیاء اور مادیت پرستی اور مادے کی طرف وہ جھک گیا. وَاتَّبَعَ اور اس نے پیروی کی ہوا اپنی خواہشات کی. وَاتَّبَعَ ہوا اور وہ اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگ گیا، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا. فَمَثَلُهُ بس اس کی مثال کَمَثَلِ الْكَلْبِ کتے کی طرح ہے. اب اس شخص کی مثال کتے کی طرح ہے. ان اگر تحمل دھتکارو تم اس کو، یلہث تو وہ ہانپتا رہے گا. او تترکو یا اگر اس کو چھوڑ دو، یلہث وہ پھر بھی اسی طرح ہانپتا رہے گا. آپ نے کتے کو دیکھا ہوگا، کتا ہر وقت نا، کتے کا جو وجود ہے نا وہ ہر وقت حرکت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہانپنا. کتا ہانپتا رہتا ہے. بندہ بہت دوڑ لگا کے آئے نا، دوڑ لگا کے تو اس کا جسم نہ حرکت کر رہا ہوتا ہے، وہ ہانپ رہا ہوتا ہے. کتا تقریباً ہر وقت اسی کیفیت میں ہوتا ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کتے کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کتے کے اندر بے انتہا گرمی ہوتی ہے. اس کے جو اندر کی گرمی ہے نا وہ اس کو سکون نہیں لینے دیتی. وہ اندر کی جو گرمی ہے نا اس کی زبان کو بھی باہر نکالے رکھتی ہے. وہ اندر کی گرمی کیا ہے؟ اس کو آپ خواہش نفس کہہ سکتے ہیں. خواہش نفس کتے کے اندر. اللہ نے اس شخص کی مثال کتے کی دی ہے کہ دنیا کی ہوس نے اس کو کتا بنا دیا. دنیا کی ہوس نے اس کو
بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس کا حال بعد میں ایسا ہی ہو گیا تھا، اس کا وجود کتے کی طرح ہانپتا رہتا تھا اور اس کی زبان ہر وقت باہر نکلی رہتی تھی۔ بعض حضرات نے کہا ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہے ہو، اور نہیں تو اللہ رب العزت نے اس کی مثال دی ہے کہ کتے اور اس کے اندر مشترک چیز کیا ہے؟ دنیا کی ہوس اور دنیا کا لالچ، کہ جو اس کو شیطان کا پجاری بنا دیتا ہے، شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہشات کا پیروکار بن گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو پھر ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر تم اس کو دھتکارو تو تب بھی وہ ہانپتا رہے گا، أَوْ تَتْرُكْهُ، یا تم چھوڑ دو اس کو، يَلْهَث، وہ تب بھی ہانپتا رہے گا۔ ذالک، اور یہ مثال ہے، القوم، لوگوں کی، الذین، ان لوگوں کی، اور یہ ان سب لوگوں کی مثال ہے، اور یہ ان سب لوگوں کی مثال ہے کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہ ان سب لوگوں کی مثال ہے، اور آیات کو جھٹلانے کے پیچھے آپ جب بھی دیکھیں گے وہ دنیا کی مفاد پرستی ہو، دنیا کی مفاد پرستی۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے کے پیچھے آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ دنیا کی مفاد پرستی۔ صحیح بخاری کے اندر نا جو ہرقل تھا قیصر روم، اس کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ وہ مختلف علامات کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکا تھا کہ اللہ کے نبی، پہچان چکا تھا وہ اللہ کے نبی۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان کے ساتھ اس کا ایک واقعہ بھی بڑا تفصیلی مذکور ہے کہ اس نے حضرت ابو سفیان کو باقاعدہ اپنے دربار میں بلا کر حضور کے بارے میں ساری علامات اور معلومات لی، کیسے ہیں، خاندان کیسا ہے، کیا تعلیم دیتے ہیں، ماننے والے ان کے کیسے ہیں، لوگوں کے اندر ان کا عزت مقام کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ سب اس نے۔ اچھا، اور جب ساری بات ہوئی نا، اس نے ایک جملہ کہا۔ وہ اپنے بیٹھا ہوا تھا اپنے اس کے اوپر، اپنی کرسی کے اوپر، اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور پاؤں اس نے یوں سامنے رکھے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا تھا یہ جہاں پر میرے پاؤں ہیں نا، یہ میرے پاؤں کی زمین وہ حاصل کر کے رہے گا۔ ہرقل نے کہا تھا، قیصر روم نام ہرقل تھا، قیصر روم جیسے آپ صدر کہہ لیں، وزیر اعظم کہہ لیں، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی، سمجھ گیا وہ، اور وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب اس کی پارلیمنٹ نے دیکھا نا، ممبران ہیں، وزراء ہیں، اب ظاہر ہے وہ سپر پاور تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اس راستے کی طرف جا رہا ہے تو وہ سب اس کے خلاف ہو گئے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اگر میں اعلان کرتا ہوں ایمان لانے کا تو سب کچھ گیا میرے ہاتھ سے، میری حکومت، بادشاہت، دنیا کا سپر پاور، میں قیصر روم، سب گیا۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم اپنے ایمان پہ پکے ہو نا۔ یہ مفاد پرستی ہوتی ہے، یہ دنیا کا لالچ ہوتا ہے، یہ مادیت پرستی ہوتی ہے جو اللہ کی آیات کے انکار کی طرف بندے کو لے کے جاتی ہے، کیونکہ اس میں بندے کو اپنا جو دنیا ہے وہ برباد ہوتی ہوئی، بظاہر برباد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مجھے یہ چھوڑنا پڑے گا، یہ چھوڑنا پڑے گا، یہ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں تو بڑی مزیدار ہیں، یہ ساری چیزیں تو بڑی شاندار ہیں، ان میں تو بڑی لذت ہے، ان میں تو بڑی عیاشی ہے، اور یہ سب مجھے چھوڑنی پڑے گی۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، تو کہتا ہے وہ چھوڑنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں جو مجھے ان ساری لذتوں سے محروم کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ایک بات فرمائی تھی نا، آپ نے فرمایا اذکروا حازم اللذات، دنیا کی لذتوں کو مٹانے والی چیز پتہ کیا ہے؟ موت، اور اس کو ہر وقت یاد رکھو۔ تو یہ لذتیں انسان کے اندر ہیں اور انسان ان کو اپنانا چاہتا ہے، دنیا کی چیزوں سے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، چند دن پہلے مجھے ایک بہت بڑے صاحب علم انسان گزرے، کسی وجہ سے نام نہیں بھی لیتا میں، اللہ نے ان کو بہت نوازا، بہت علم دیا، اور بڑے اخلاص کے ساتھ انہوں نے محنت کی۔ لوگ آتے تھے ان کا جمعہ سننے، بیان سننے،
تو جب لوگ ان کا جمعہ اور بیان سننے آتے تھے وہ کھل کے ٹھوک بجا کے بیان کرتے تھے وہ. اب لوگ کہتے تھے یا تو ہم وہ سب کچھ چھوڑ دیں جس میں پڑے ہوئے ہیں اور یا پھر ان کو چھوڑ دیں, یا وہ چھوڑ دیں یا یہ چھوڑ دیں. اگر اس کی باتوں کو لیتے ہیں تو وہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا, اور دوسرا حل یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں, انہیں زیادہ آسان لگا اس کو چھوڑ دیں. واتبع ہوا, خواہشات کے پیچھے. ٹھیک ہے, فمثلہ کمثل الکلب, اس کی مثال کتے کی سی ہے. ان تحمل علیہ یلہث, اگر تم اس کو دھتکارو تو تب بھی ہانپتا رہے گا. او تترکہ یلہث, تم اس کو چھوڑ دو وہ پھر بھی ہانپتا رہے گا. ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فقصص, بیان کیجئے آپ, القصص, یہ واقعہ. فقصص القصص, آپ یہ واقعہ بیان کیجئے. لعلہم, تاکہ لوگ یتفکرون, اس پہ غور و فکر کریں. لعلہم یتفکرون, تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں. بہت ہی بری مثال ہے القوم, ان لوگوں کی, کذبوا بآیاتنا, جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. بہت بری مثال ہے, کتے کی مثال ہے. آگے ایک مثال اور بھی آ رہی ان لوگوں کی. بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وَأَنفُسَهُمْ, اور اپنی جانوں پر, كَانُوا يَظْلِمُونَ, وہ ظلم کرتے ہیں. وَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو وہ فوقیت دے رہے ہیں, جس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں, یعنی یہ دنیا, یہ جھٹکے میں ختم ہونے والی چیز ہے. یہ جھٹکے میں ختم ہونے والی چیز ہے, بالکل ناپائیدار. اسی لیے ہم نے کل نہیں پرسوں پڑھا تھا, یہ صفحہ نمبر 30 کی پہلی سطر ہے. صفحہ نمبر 30 پہلی سطر. یاخذون عرض ھذا الادنی, ادنا, وہ اس ادنا. اب ادنا جو ہے نا عربی زبان کا لفظ ہے, دنون سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا ترین. ادنا گھٹیا ترین. تو وہ لوگ اس دنیا کا مال حاصل کرتے تھے اور اس کے لیے اللہ نے ادنا کا لفظ استعمال کیا ہے, گھٹیا ترین. اب جو اس گھٹیا ترین کی خاطر اعلیٰ ترین قربان کر دے, اس سے بڑا احمق اور بے وقوف کون ہوگا, اور اپنی جان پہ ظلم کرنے والا کون ہوگا. تو ساء مثلا القوم, بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی, کذبوا بآیاتنا, جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وانفسهم كانوا يظلمون, اور وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. من يهد اللہ, جس کو اللہ ہدایت دے دے, جس کو اللہ ہدایت دے دے, فهو المهتدی, وہی ہدایت پانے والا ہے. اب دنیا میں ایسی مثالیں گزری ہیں کہ کچھ لوگ جن کو ایسی باتیں سمجھ آئیں, انہوں نے بہت بڑی قربانی دی. انہوں نے بہت بڑی قربانی دی. آپ نے ابراہیم بن ادہم کا نام سنا ہوگا. ابراہیم بن ادہم دنیا کا بہت عظیم بادشاہ گزرا ہے, بہت بڑا حکمران تھا. عیش و عشرت مال و دل. اب یہ بادشاہ ہوا کرتے تھے نا, ان کی لائف کچھ اور ہوتی تھی. ان کی لائف وہ بڑی عجیب لائف ہوتی تھی. سونا چاندی, کھانے پینے, خدام, کنیزیں, باندیاں. ٹھیک ہے, بادشاہ سلامت جہاں سے گزرتے تھے, آج لوگ جوتیاں مارتے ہیں, تب لوگ ان کے اوپر سونا اور چاندی پھینکتے تھے, اور ان کے راستے کے اندر وہ جانور ذبح کیے جا رہے ہیں. ہاں, ان کا, اور جب وہ بادشاہ سلامت حاضر ہوتے تھے نا, آج ہوٹنگ ہوتی ہے, تو جب حاضر ہوتے تھے تو لوگوں کی گردنیں یوں جھکی ہوتی تھی, سارے کھڑے ہوتے تھے, بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں اور ان کی سواری آ رہی ہے. اور بادشاہ سلامت کی سواری بہت بڑی ڈیل ڈول والی ہوتی تھی, تاکہ دنیا کے لوگوں کے سامنے اس کا رعب اور دبدبا ہو. یہ سب اس بندے کو حاصل تھا, یہ سب اس بندے کو حاصل تھا, ابراہیم بن ادم. اور وہ عیش و عشرت کی زندگی میں مست تھا. اللہ رب العزت نے ایک واقعے کو اس کی ہدایت کا سبب بنایا, اور جب اس کو بات سمجھ میں آ گئی, اس نے اپنی وہ ساری بادشاہ چھوڑ دی اور جنگلوں میں چلا گیا. هذا الادنا, ادنا, یہ جو ادنا اللہ کہہ رہے ہیں نا, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ آخرت کی جو کامیابی ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں.
تو بہت بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے ہیں۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتدی، وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، جس کو گمراہ کر دیں، فاولئک هم الخاسرون، تو وہ لوگ تو پھر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، ذرأنا، ہم نے پیدا کیے، لجہنم، جہنم کے لیے، کثیراً، بہت سے، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، ہم نے بہت سے انسان اور بہت سے جنات وہ ہم نے پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے۔ لہم، ان کے، قلوب، دل ہیں، لا یفقہون، لیکن سمجھتے نہیں ہیں، بہا، ان دلوں سے، دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، ان کی، اعین، آنکھیں ہیں، لا یبصرون، لیکن دیکھتے نہیں ہیں، بہا، ان آنکھوں سے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے، آذان، کان ہیں، لا یسمعون، لیکن سنتے نہیں ہیں، بہا، ان سے، لیکن ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ اولئک، یہ لوگ، کالانعام، جانوروں کی طرح ہیں، مویشی، ڈنگر، بلکہ ہم اضل، ان سے بھی بدتر، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ وَأُولَئِکَ، یہی، ہم الغافل، اور یہ لوگ، ہم الغافلون، حقیقت سے غفلت برت رہے ہیں، اور یہ لوگ حقیقت سے غفلت برت رہے ہیں۔ اچھا، ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں جو دی ہیں نا، یہ جو ہمارے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہے، کانوں کی سننے کی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، اللہ رب العزت نے یہ سب اس لیے دی ہیں کہ ہم ان سے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لائیں، اللہ کے احکامات پر غور و فکر کریں، اپنے آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کریں۔ اللہ کے دین کے لیے ہم اپنی صلاحیتوں کو اصل اس لیے دی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دنیا کے نظارے کریں، ضرور کریں، قطعاً منع نہیں ہے، لیکن ان نظاروں سے اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کریں۔ ہم کانوں سے سنیں، ضرور سنیں، لیکن ان کانوں سے سن کر ہم اللہ کی ذات کا یقین حاصل کریں۔ دل اللہ نے دیا ہے قبول کرنے کے لیے، کیا قبول کرے؟ ہدایت قبول کرے۔ عقل اللہ نے دی ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، کیا سوچے سمجھے؟ اللہ کی ذات، اللہ کے احکامات، ان کو سوچے اور سمجھے۔ جو شخص ان اعضاء کو اس لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ عیش و عشرت کے لیے، کھانے پینے کے لیے، مکان کپڑے کے لیے، دنیا کے عہدے، اقتدار، حکومت، اس کے لیے، بس اس سے زیادہ آگے نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ صرف جانور نہیں ہے بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر اس لیے ہے کہ جانور جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے نا وہ کام کر رہا ہے۔ جانور کس لیے پیدا ہوا ہے؟ دودھ دے رہا ہے۔ جانور کس لیے پیدا ہوا ہے؟ کہ انسان اس کے اوپر سواری کرے، تو وہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو، دیکھیں ہاتھی کے اوپر بچہ سوار ہو جاتا ہے، ہاتھی اس کو لے کے چلتا ہے، اونٹ کے اوپر بندہ سوار ہوتا ہے، اونٹ اس کو لے کے چلتا ہے، گھوڑے کے اوپر آدمی سوار ہوتا ہے، گھوڑا اس کو لے کر بھاگتا ہے۔ کیوں بھائی؟ گھوڑے کا اور آدمی کا کیا مقابلہ ہے؟ گھوڑا لات مارے بندہ مرا پڑا ہو، ہاتھی صرف یوں اپنے آپ کو ہلکا سا جھٹکا دے تو بندہ وہ پرے گرا پڑا ہو، لیکن کیوں نہیں کر رہا؟ ہاتھی ایسا کیوں نہیں کرتا؟ اونٹ کیوں نہیں کرتا؟ بھینس کیوں نہیں کرتی؟ گائے کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ انسان ان کے اوپر سواری کرے، وہ کام کر رہے ہیں اپنا۔ جن جانوروں کے اندر دودھ آتا ہے وہ دیتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے ان کو پیدا اس لیے کیا ہے۔ اب ان کو ذبح کرنا بڑا آسان ہے، آسانی سے ذبح ہو جاتے ہیں روزانہ ہزاروں لاکھوں، کیوں؟ اللہ نے ان کو پیدا اس لیے کیا ہے، تو جس لیے پیدا کیا وہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کو جس کے لیے پیدا کیا اگر وہ کام نہیں کرتا تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے جانور ہے، بلکہ وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے، وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔
اور انسان کو کیوں پیدا کیا ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی بندگی کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کی بندگی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کیا ہے کہ وہ یہ تصور رکھے کہ میرے اوپر اللہ کی ذات کا پورا حق اور پورا کنٹرول ہے، اور میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار رہوں۔ بندگی کا اصل تصور یہ ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار رہوں۔ میری یہ اوقات نہیں کہ میں اللہ کے سامنے اکڑ جاؤں کہ اللہ آپ کہتے ہیں یہ کر، نہیں کرتا، اس کی یہ مجال نہیں۔ بندگی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ہمہ وقت جھکا رہے۔ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو پھر بسا اوقات وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، ورنہ اولئک کالانعام، ورنہ وہ جانور ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، واولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ حقیقت سے بے خبر ہوئے پڑے ہیں۔ آج یہاں تک۔